امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ لفظی ترجمہ قرآن سیریز کو باقاعدگی کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر اس سیریز سے آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے اور قرآن کریم کو سمجھنے میں آپ کو مدد مل رہی ہے تو ہماری ایک چھوٹی سی فیور آپ ضرور کریں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بھی ویڈیو آپ دیکھیں اس کو لائک اور اس کو کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کی جو ریئل فیلنگ ہے وہ آپ ضرور بتائیں، یا اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو وہ آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ قرآن کلاس میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ فبدل الذین، فبدل اس میں دو لفظ ہیں، ایک فا اور دوسرا بدل۔ فا کا مطلب ہوتا ہے پس، یہ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، یا پھر، ٹھیک ہے۔ بدل اس میں بدلنے کا لفظ ہے، بدل دیا، پھر بدل دیا۔ الذین جنہوں نے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب جو یا وہ ہوتا ہے، تو جنہوں نے ظلموا ظلم کیا تھا، جس میں ظلمہ کا دیکھیں لفظ ہے، روٹ ورڈ ظلمہ ہے، ظلموا ظلم کیا، قولا بات کو، انہوں نے بدل دیا، کس چیز کو بدل دیا؟ بات کو بدل دیا، ٹھیک ہے۔ غیر الذی، غیر سوائے، الذی جو، یہ الذی اور الذین یہ ایک ہی لفظ ہے، یہ سنگولر ہے، یہ پلورل ہے، یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قیل، قیل یہ قال ہم نے پڑھا ہے، قال اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اور قیل کہا گیا، قیل کہا گیا۔ لہم، یہ پچھلی ویڈیو میں بھی آیا تھا، پچھلی آیت میں لہم، اس میں دو لفظ ہیں، لا اور ہم، شاید لکم آیا تھا، لا اور ہم، تو یہ وہ لی ہے اصل میں، جیسے للہ میں آیا تھا الحمدللہ، اللہ کے لیے، لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، اور ہم وہ یا ان، تو لہم کا مطلب ہوگا ان کے لیے۔ تو یہاں پہ پڑھنے میں آسانی کے لیے لی کے بجائے لا لگایا گیا ہے، اور عرب لوگ اس کو یوں ہی بولتے ہیں، جب ہم کے ساتھ لی آتا ہے تو اسے لی ہم نہیں بولتے بلکہ لا ہم بولتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا، بلکہ یہاں تک اس کا پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس بدل دیا جن لوگوں نے ظلم کیا، انہوں نے بدل دیا، کیا بدل دیا؟ قولاً بات کو بدل دیا، غیر الذی قیل لہم، اس کے علاوہ، اس کے سوا جو انہیں کہا گیا تھا۔ مطلب اگر اس سے پچھلی آیت آپ کے ذہن میں ہو تو اس کا ترجمہ آپ کو صحیح سمجھ آ سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کو جب کہا گیا تھا کہ جب تم بستی میں داخل ہو، دروازے سے داخل ہو تو تم حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا، تو انہوں نے اس حطۃ کی بات کو بدل دیا، اور تفاسیر میں یہ آتا ہے کہ حطۃ کے بجائے حنطۃ کہنا شروع کر دیا، نون کا بیچ میں اضافہ کر دیا، جس کا مطلب تھا گندم یا اناج وغیرہ، تو مغفرت کے بجائے انہوں نے گندم کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ بنی اسرائیل کی پرانی عادت تھی جو بعد میں بھی چلتی رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بھی اس کی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ یہ الفاظ کو بدل دیتے تھے۔ فَأَنزَلْنَا، فا یہ وہی فا آیا ہے جو شروع میں آیا ہے، فَبَدَّلَ میں، کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر فا، پھر، ٹھیک ہے۔ انزل نازل کا لفظ ہے، نازل کیا، نا ہم نے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے نازل کیا، اعلیٰ پر،
الذین، یہ اوپر بھی آیا ہے، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ظلموا ظلم کیا. رجزن، رجز کہتے ہیں عذاب کو. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا، تو ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا عذاب. ٹھیک ہے. من سے، سما آسمان، من السما آسمان سے. بما، بما کا مطلب ہوتا ہے، بی کا مطلب یہاں پہ ہے کہ سبب. بی کا ایک مطلب ہم نے ساتھ بھی پڑھا تھا جو بسم اللہ میں آیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ساتھ بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب کہ سبب بھی ہوتا ہے. ما، جو، ما کا بہت دفعہ مطلب پہلے پڑھ چکے ہیں. جو یعنی اس کے سبب جو. کانو، کانو کانا سے نکلا ہے اور کانا کا مطلب ہوتا ہے یا تھے. ہے یا تھا کے معنی میں یہ آتا ہے. تو کانو، یہ کانا سنگولر ہے، کانو پلورل ہے، تو وہ تھے. یفسقون، اس میں فسق کا لفظ ہے، وہ فسق کرتے. ٹھیک ہے. تو وہ جو فسق کرتے تھے اس کے سبب ان پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ رجز عذاب نازل کیا. تو یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.